أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود پاک پڑھ لیجیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کو اور اپنی مخلوق میں سے منتخب بندوں کو اپنے گھر کی زیارت کے لیے حاضری کے لیے قبول فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ اس سفر کو آسان بھی فرمائے, قبول بھی فرما لے, ان کے دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی بار بار حاضریاں مقبول اور معطر نصیب فرمائے. آپ حضرات سے گفتگو کے شروع میں ہی ایک تو یہ درخواست کروں گا کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے میں اخلاص نصیب فرمائے, اور پھر جو بات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زبان پہ جاری ہو میں خود بھی اس پر عمل کروں اور آپ حضرات بھی عمل کرنے والے بنیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول بھی فرما دے. آج کے پروگرام کا ایجنڈا حضرت جی نے خود مرتب فرمایا تھا اور مجھے ارشاد فرمایا تھا کہ آج یہ ترتیب رہے گی مجلس ذکر کی اور گفتگو کا عنوان بھی اور اس میں کہی جانے والی باتیں بھی حضرت نے مجھے عنایت فرمائی تھیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ باتیں میں کہہ سکوں, اور اگر کچھ اس میں میری کوتاہیوں کی وجہ سے بھول چوک ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اور اس گفتگو کے ساتھ آخر میں ایک چھوٹی سی میں اپنی بات بھی عرض کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کسی کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اللہ کی ساری ہی مخلوق برابر ہے. عظمت اور فضیلت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے. انسان انسانوں کی طرح ہی ہوتے ہیں, چیزیں چیزوں کی طرح ہوتی ہیں, جگہیں جگہوں کی طرح ہوتی ہیں, اور دین دینوں کی طرح ہی ہوتے ہیں. کسی کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. مخلوق میں فضیلت اور عظمت کا صرف ایک ہی معیار ہے, وہ یہ کہ اللہ سے جس کو جتنا تعلق جتنی نسبت حاصل ہوگی وہ اتنا ہی فضیلت والا ہو جائے گا, ورنہ وہ سب کا سب مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے عظمت ہے, ان کے لیے کبریائی ہے, باقی سب مخلوق ہیں, کسی کو کوئی فضیلت اور کوئی عظمت نہیں ہے. ہماری ہی طرح انسان ہوتے ہیں, ہماری ہی طرح کے ان کے تقاضے اور ضرورتیں ہوتی ہیں, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے, اللہ کی ذات سے, اس کی صفات سے, اس کے ناموں سے ایسا تعلق پیدا کر لیا ہوتا ہے اور جوڑ لیا ہوتا ہے کہ ہم ان کو اللہ والا کہتے ہیں. وہ باقی لوگوں سے فضیلت والے ہوتے ہیں. جگہیں جگہوں کی طرح ہی ہوتی ہیں. کسی جگہ کو عبادت کے لیے مخصوص کر لیا جاتا ہے تو مسجد بن جاتی ہے, وہ باقی جگہوں سے فضیلت والی ہو جاتی ہے. چیزیں چیزوں کی طرح ہوتی ہیں. ایک کاغذ وہ ہے کہ جس میں نے اپنے روزانہ کی جو کرنے کے کام ہیں وہ لکھے ہیں. ظاہر ہے کہ جیسے کہ میں ایک مخلوق اور حقیر ہوں, کاغذ بھی اللہ کی مخلوق ہے, اس کو میرے سے نسبت ہے تو کیا فضیلت حاصل ہوئی؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. اور ایک کاغذ وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا پاک نام لکھا ہوا ہو, وہ کلام مجید بن جاتا ہے, اللہ سے نسبت ہو جاتی ہے, فضیلت مل جاتی ہے. ہماری زبان سے نکلنے والی باتیں
کہے جانے والے الفاظ وہ مخلوق ہیں جیسے ہم مخلوق ہیں، وہ ہم سے منسوب ہیں، ہم میں کوئی فضیلت نہیں تھی، کوئی شرف اور بزرگی نہیں تھی تو ہماری باتوں میں بھی نہیں تھی. اگر زبان سے اللہ کی بات نکل گئی تو اس بات کو اللہ تعالیٰ کی نسبت سے فضیلت حاصل ہو جائے گی. یہ ساری تمہید اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جو دن چل رہے ہیں ذی الحج کے پہلے 10 دن، یہ بھی باقی دنوں کی طرح دن ہی ہے، اور دنوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، کسی کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں ہوتی. جن دنوں کو اللہ تعالیٰ سے نسبت ہو جاتی ہے وہ دن باقی دنوں سے افضل ہو جاتے ہیں. رمضان شریف کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پاک کلام نازل کرنے کے لیے منتخب فرمایا. اس کے تعارف میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کے مہینے کا تعارف یہ ہے کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا. رمضان باقی مہینوں سے افضل ہو گیا. یہ جو 10 دن چل رہے ہیں ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق کی نسبت سے بہت سی چیزیں منتخب فرما دی ہیں، ان دنوں کے ساتھ جوڑ دی ہیں. بہت سے کام ان دنوں میں ایسے کرنے کے ہیں کہ وہ انہی دنوں میں ہوتے ہیں، کسی دوسرے دن میں نہیں ہوتے. تو جب ان دنوں میں وہ کام کیے جائیں گے جن سے اللہ تعالیٰ کی نسبت قائم ہو جائے گی تو یہ دن باقی دنوں سے افضل ہو جائیں گے. مثلا وہ کون سے کام ہیں؟ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک بڑا رکن ہے، وہ انہی دنوں میں ادا کیا جاتا ہے. عرفہ کا دن جس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے جوبن پر ہوتی ہے، بڑے بڑے گناہ گاروں کی بخشش ہو جاتی ہے، عرفہ کا دن ان 10 دنوں میں آتا ہے. قربانی جو ہر امت کی سنت رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں اس کو لازم کیا ہے، اور پھر جس دین کو لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، اس میں قربانی کا ایک خاص مفہوم ہے، ایک خاص عظمت ہے. اللہ تعالیٰ نے قربانی کو اپنے شعاروں میں سے ایک شعار قرار دیا ہے، اپنے دین کی علامت قرار دیا ہے. قربانی ان دنوں میں ہوتی ہے، ان وجوہات سے ان دنوں کو باقی دنوں سے فضیلت حاصل ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے اپنی ہماری زندگی میں دوبارہ ہمیں ایک موقع عطا فرمایا کہ ہم ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کریں اور فضیلت والے بن جائیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہتر کر لیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ اچھے کاموں میں سے کوئی کام بھی اتنا محبوب نہیں ہے جتنا محبوب ان دنوں میں کیے جانے والے اچھے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے جہاں اچھے کاموں میں سے کوئی کام اتنا محبوب نہیں ہے جتنا محبوب ان دنوں میں کیا جانے والا اچھا کام ہے. لہذا ارشاد فرمایا گیا کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی تکبیر، اللہ تعالیٰ کی تمحید، اللہ تعالیٰ کی تحمید، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کہی جائے، اللہ اکبر کہا جائے کثرت سے، سبحان اللہ کہا جائے، لا الہ الا اللہ کہا جائے، الحمدللہ کثرت سے کہا جائے. اس کے علاوہ جتنے بھی نیک کام ہیں، استغفار کی کثرت ہے، روزوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، اگر کسی کے حقوق ہمارے ذمے ہیں تو ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنا، جتنے بھی کام ہیں یہ سارا سال کیے جانے کے کام ہیں، ہر وقت کیے جانے کے کام ہیں، لیکن پورے سال میں سے اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب وہ کام ہوں گے جو ان 10 دنوں میں کیے جائیں گے. تو بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے اس فضیلت کو حاصل کرنے کی، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال کی کوشش کرنی چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ان دنوں میں روزے رکھنے کے حوالے سے امت کو متوجہ کیا، اور آپ حضرت ام المومنین حفصہ سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے بالکل نہیں چھوڑا کرتے تھے. ایک عاشورہ کا روزہ یعنی کہ 10 محرم کا روزہ، دوسرا ان 10 دنوں کے روزے یعنی کہ پہلے 9 دنوں کے روزے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے روزے، اور تیسرا ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے جن کو ایام بیز کہا جاتا ہے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام سے رکھا کرتے تھے. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان شریف کے روزے تو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں جو کرنے ہی کرنے ہیں. نفلی روزوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 قسموں کے روزوں کی بہت پابندی کیا کرتے تھے، بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے. ہر مہینے کی 13-14 تاریخ کا روزہ، عاشورہ یعنی کہ 10 محرم کا روزہ، اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے روزے جو 9 روزے بنتے ہیں. اور جو 9ویں دن کا روزہ ہے جس کو ہم عرفہ کا دن کہتے ہیں، اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. صحیح مسلم شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے روزے کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اس ایک دن کا روزہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. تو 9 ذی الحج کے روزے کی سارے ہی 9 روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. لیکن جو عرفے کا روزہ ہے، 9 ذی الحج کا روزہ ہے، اس کی تو ضرور کوشش کرنی چاہیے. ایک دن کے روزے سے اللہ تعالیٰ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں. گناہوں کا کفارہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہم سے سرزد ہوتی ہے تو وہاں پہ عام طور پہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، کبھی نہیں بھی ہوتی لیکن عام طور پہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک، جو کام کرنا چاہیے تھا اس کو چھوڑ دیا گیا، اس کی جگہ پہ کچھ غلط ہو گیا. نماز کا وقت آیا تو نماز پڑھنی چاہیے تھی، اگر خدا نخواستہ کسی سے نماز رہ گئی تو اس نے جو کام کرنا تھا وہ نہیں کیا، وہ چھوٹ گیا اس سے. ماں باپ نے کوئی کام فرمایا، کوئی حکم دیا، اس کی تعمیل ہونی چاہیے تھی، نہیں ہو سکی تو کوئی نہ کوئی اچھا کام چھوٹ گیا. تو نافرمانی میں کوئی اچھا کام ہم سے چھوٹ جاتا ہے تو 2 نقصان ہوتے ہیں. ایک تو اچھا کام ہونے سے رہ جاتا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آ جاتی ہے. تو یہ جیسے کہ اس حدیث پاک میں کہا گیا کہ عرفے کا روزہ وہ 1 سال پہلے کے گناہوں کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ناراض ہوئے تھے وہ ناراضگی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. لیکن جو کام چھوٹ گیا تھا اگر اس کام کو اس وقت ادا کیا جانا ممکن ہے تو وہ ادائیگی اپنی جگہ پہ رہے گی، وہ ادا کرنا ہوگا. کسی شخص نے وعدہ کیا تھا کہ میں فلاں تاریخ کو قرض واپس کر دوں گا، پھر اس نے قرض واپس نہیں کیا تو اس نے قرض نہ واپس کرنے کا ایک غلط کام کیا اور ایک اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا. اللہ تعالیٰ نے وعدے پورے کرنے کا کہا تھا، یہ وعدہ پورا نہیں کر سکے. تو اگر وہ عرفے کا روزہ رکھتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف فرما دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ختم ہو گئی. لیکن چونکہ قرضہ ابھی ادا کیا جا سکتا ہے، وہ ادائیگی کی جگہ پہ رہے گی، وہ ادا کرنی ہوگی. رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، اگر وہ ادا کرنے کا وقت تھا اور ہم موقع پر ادا نہیں کر سکے تھے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی آئی، اچھا کام ہونے سے بھی رہ گیا. اب اگر اس نیت سے عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں تو انشاءاللہ اس حدیث پاک کی وجہ سے ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس ناراضگی کو ختم فرما دیں گے، گناہ معاف ہو جائے گا. لیکن وہ جو حقوق ہیں وہ ابھی ادا کرنے کا وقت ہے، اس کو ادا کر کے وہ کمی پوری کرنے کی ضرورت رہے گی، آخر تک وہ پوری کرنی ہی پڑے گی. تیسرا کرنے کا کام اس میں یہ ہے کہ 9 ذی الحج سے، جس نے عرفہ کا ہم روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، تو 9 ذی الحج سے لے کے عرفہ کے دن کی فجر سے لے کے 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ اونچی آواز سے تکبیر کہنا ہر مسلمان پر واجب ہے. جب بھی نماز پڑھیں، اگر باجماعت نماز پڑھیں تو باجماعت اونچی آواز سے تکبیر کہیں، اور اگر اکیلے نماز پڑھیں تو اکیلے تکبیر کہیں. جو خواتین ہیں وہ اپنے گھر میں تکبیر کہیں گی، بس فرق اتنا ہوگا کہ وہ زیادہ اونچی آواز سے تکبیر نہیں کہیں گی. ان دنوں میں اونچی آواز سے تکبیر کہنا ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس بات کو بہت اچھے سے سمجھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب وہ 9 ذی الحج کو حج کے موقع پہ موجود ہوتے تھے، 8 ذی الحج کو مینا میں موجود ہوتے تھے اور 9 ذی الحج کو عرفہ میں موجود ہوتے تھے، تو اپنے خیمے سے اتنی اونچی آواز سے تکبیر کہا کرتے تھے کہ تکبیر کی آواز بازاروں تک جایا کرتی تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور کچھ دوسرے صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ ان دنوں میں بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے، اور بازاروں میں جانے کا صرف یہ مقصد ہوتا تھا کہ خود بھی اونچی آواز سے اللہ کا نام لیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد، خود بھی اونچی آواز سے کہیں
اور ہمارے کہنے سے بازار والوں کو بھی یاد آئے, بازاروں میں بھی اللہ کا نام گونجے. تو اونچی آواز سے تکبیر کہنا ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, تو اس کا خوب اہتمام کیا جائے. اور جب ہم کثرت کی بات کرتے ہیں تو کثرت کے لیے ضروری ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہماری کچھ کمزوریاں رکھی ہیں انسانوں کی, ہم نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں, شیطان ہمیں مرغلا لیتا ہے. تو اس سے بچنے کی ایک تدبیر یہ ہے کہ جب ہم نے کثرت سے کوئی کام کرنا ہو تو اس کا ایک نصاب اپنے لیے متعین کر لیا جائے. یعنی ہم یہ متعین کر لیں کہ اتنی بار تو میں نے کہنا ہی کہنا ہے, فلانا کام اتنی بار مجھے کرنا ہی ہے ہر صورت میں, اور اس کے لیے ایک وقت بھی مقرر کر لیا جائے. اور اس کے لیے بہتر ہو کہ ایک جگہ بھی مقرر کر لی جائے. جب یہ 3 کام ہو جاتے ہیں تو عمل میں پختگی آ جاتی ہے, استقامت کی توفیق مل جاتی ہے کہ ہم نے جو کام کرنا ہے اس کام کے لیے نصاب متعین کر لیں, اس کام کے کرنے کے لیے جگہ متعین کر لیں, اور اس کام کے کرنے کا ایک وقت متعین کر لیں. نصاب متعین کرنے کا مطلب کہ مثلا میں یہ سوچتا ہوں کہ تیسرا کلمہ جس میں سبحان اللہ بھی آ جائے گا, الحمدللہ بھی آ جائے گا, لا الہ الا اللہ بھی آ جائے گا, اللہ اکبر بھی آ جائے گا, اور لا حول ولا قوت الا باللہ بھی آ جائے گا. وہ چاروں کام جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کرنا پسند ہے, وہ چاروں کے چاروں کام تیسرے کلمے کے کرنے سے پورے ہو جاتے ہیں. اب تیسرے کلمے کو میں نے اپنے لیے منتخب کیا کہ مجھے تیسرا کلمہ ان 10 دنوں میں کثرت سے کہنا ہے. تو کثرت سے کہنے کے لیے مجھے ضروری ہے کہ میں متعین کر لوں کہ میں نے روزانہ 100 مرتبہ تو کہہ ہی لینا ہے, میں نے روزانہ 200 مرتبہ تو ضرور تیسرا کلمہ پڑھنا ہے, 300 مرتبہ تو ضرور پڑھنا. کوئی نہ کوئی اپنی مصروفیت کو دیکھتے ہوئے, اپنی ہمت کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے ایک نصاب متعین کر لیا جائے کہ اتنی بار تو مجھے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. اور پھر نمبر 2, اس کے لیے جگہ بھی متعین کر لی جائے. میں صبح گھر سے نکلنے سے پہلے کر کے جاؤں گا, اپنے کمرے میں کروں گا. میں جب عشاء کی نماز پڑھوں گا تو عشاء کی نماز کے بعد اس وقت تک وہاں سے اٹھوں گا نہیں جب تک کہ میں اپنا وظیفہ پورا نہیں کر لوں گا. فجر کے بعد میں یہ کام کر کے اٹھوں گا. ظہر کے بعد مجھے تھوڑا سا وقت مل جاتا ہے مصروفیت سے, تو میں ظہر کے بعد یہ کام کر لوں گا. تو کوئی نہ کوئی جگہ متعین کر لی جائے کہ فلاں جگہ پہ میں نے یہ کام کرنا ہے. نمبر 3, اس کے لیے ایک وقت بھی متعین کر لیں. صبح کے ٹائم کرنا ہے, ظہر کے بعد کرنا ہے, عشاء کے بعد کرنا ہے, آفس پہنچ کے کرنا ہے, گھر واپس آ کے کرنا ہے, گھر سے نکلنے سے پہلے کرنا. کوئی نہ کوئی وقت بھی متعین کر لیں. یہ بھی 3 چیزیں طے ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جب وہ وقت آئے گا, جب ہم اس جگہ پہ پہنچیں گے, جب ہمارا نصاب مکمل نہیں ہوگا تو ہمارے اندر ایک الارم بجتا رہے گا, ایک کمی کا احساس رہے گا کہ کچھ کام آج کے تھا جو نہیں ہو سکا, تو اس کی برکت سے کام ہو جائے گا. اب نصاب متعین کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اس سے زیادہ نہیں کرنا. کثرت کا مطلب تو یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے کیا جائے. تو اگر میں نے نصاب متعین کیا کہ مجھے 300 مرتبہ کہنا ہی کہنا ہے, اور اپنے بیڈ روم میں کہنا ہے, مسجد میں کہنا ہے, اور عشاء کی نماز کے بعد کہنا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں دن میں چلتے پھرتے نہ کہوں, میں بازاروں میں نہ کہوں, میں اپنے کام کی جگہ پہ نہ کہوں. وہاں پہ کام بھی ہوتا رہے گا اور زبان بھی چلتی رہے گی, اللہ کا نام بھی زبان پہ جاری رہے گا. ہاں, وہ جو میں نے اپنے لیے نصاب متعین کیا تھا وہ ضرور کرنا ہے. ہوتا ایسا ہے عام طور پہ, اللہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ جن کو توفیق عطا فرمائے ان کی مثال الگ ہے. عام طور پہ ہوتا ایسا ہے کہ ہم لوگ کوئی کام شروع کرتے ہیں, مثلا تیسرا کلمہ ہی پڑھنا کسی نے شروع کیا, اور تھوڑی دیر اس کی توجہ رہی کہ اس نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھا تو اس کی توجہ تھی, اور 3-4 مرتبہ پڑھنے کے بعد ذہن کسی اور طرف چلا گیا, اپنے کوئی کام یاد آ گیا, کسی کی کوئی بات یاد آ گئی, کسی نے کوئی بات کہی اس کو جواب دینے لگ گئے, اور ذہن اس طرف متوجہ ہو گیا. آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ اس کام میں گزر گیا, اور 1 گھنٹے کے بعد اچانک یاد آیا کہ اوہو میں نے تو تیسرا کلمہ پڑھنا تھا. پھر توجہ ہو گئی, اور 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ پڑھ پائے تھے یا 10 مرتبہ پڑھ پائے تھے, پھر کسی اور کام میں لگ گئے. اب جب 4-5 گھنٹے گزر جائیں گے, دن گزر جائے گا, تو ہمارا جو نفس ہے وہ ہمیں مطمئن کرنے کی کوشش کرے گا کہ صبح سے پڑھ رہا ہوں میں, جبکہ اگر اس سارے کو ٹوٹل کیا جائے تو شاید 100 مرتبہ بھی نہ ہو. ہم اپنے آپ کو خود ہی مطمئن کر لیں گے کہ اللہ کا شکر ہے صبح سے کلمہ پڑھ رہے ہیں, حالانکہ ملانے سے کثرت نہیں ہوئی. یہ بہت اچھا ہے کہ جب بھی ذہن کو یاد آیا تو اللہ کا نام زبان پہ جاری ہو گیا, یہ اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے, عنایت ہے. لیکن وہ جو کثرت مطلوب تھی وہ عمل میں نہیں آ سکی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لیے نصاب متعین کریں کہ اتنا تو کرنا ہی کرنا ہے, اس کے بعد جب بھی یاد آتا رہے گا کرتے رہیں گے انشاءاللہ, بلکہ یاد رکھنے کی کوشش کریں گے.
یہ کرنے کے 3 کام یہ ہو گئے. اور چوتھے کرنے کا کام یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ایک خاص کام ہے جو انہی دنوں میں ہوتا ہے. جیسے حج انہی دنوں میں ہوتا ہے نا، اور کسی دن میں نہیں ہوتا. ایک کام ان دنوں میں اور کرنے کا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے قربانی کرنا. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں جو اللہ نے انسانوں کو جانوروں پر ملکیت عطا فرمائی ہے، قدرت عطا فرمائی ہے، اس کے شکرانے کے طور پہ قربانی فرض کی تھی ہر امت میں. لیکن امت محمدیہ اور ملت ابراہیمیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قربانی کو خصوصی علامت اور شعار بنا دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ تو آپ سب حضرات نے سنا ہے، کئی مرتبہ سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے علاقے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی تو سب علاقے والے مخالف ہو گئے، اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ جان کے دشمن ہو گئے. بلکہ اپنی طرف سے تو انہوں نے حضرت کے لیے ان کی جان لینے کا فیصلہ کر دیا، اور اس پر نفاذ بھی ہو گیا کہ اٹھا کے آگ میں پھینک ڈالا. وہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اور معجزہ ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی. اور جب اپنی قوم کی طرف سے حجت مکمل ہو گئی، اللہ کا پیغام پہنچا دیا گیا اور وہ ماننے سے منکر رہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے علاقہ چھوڑ کے ہجرت کا فیصلہ کیا. ہجرت فرما کے لمبا سفر کر کے مصر تشریف لائے. اس کے بعد جہاں پہ آج فلسطین ہے، القدس ہے، یہاں تشریف لائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بڑی منتوں مرادوں کے بعد اولاد عطا فرمائی. اس وقت پوری روئے زمین پہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ قائم رہنے والے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم بلند کرنے والے، یہی اس خاندان کے 2-3 افراد تھے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کی 2 بیویاں اور آپ کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام. یہ چند لوگ تھے جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی زمین پہ اللہ کی مخلوق میں توحید کا علم بلند کیے ہوئے تھے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جس طرح سب کو خواہش ہوتی ہے، اولاد کی تمنا ہے ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائیں گے. بڑھاپے میں جا کے بیٹا ہوا، اور اب امید ہوئی کہ یہ بیٹا آگے نسل چلنے کا ذریعہ بنے گا. تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو لو، اور جہاں پہ اللہ نے اپنا گھر آباد کرنا ہے، یعنی کہ بیت اللہ شریف، مکہ مکرمہ، وہاں جا کے چھوڑ کے آ جاؤ. اللہ کے حکم سے زوجہ کو لیا، بیٹے کو لیا، اور جہاں پہ آج بیت اللہ شریف ہے یہاں لا کے ان کو چھوڑ دیا. ایک چھوٹا سا خیمہ بنایا اور اس میں بٹھا کے چلے گئے. اب تصور کریں کہ فلسطین سے، القدس سے 3 افراد، جن میں ایک بابا جی محترم بزرگ، اور ایک ان کی اہلیہ محترمہ، اور ایک دودھ پیتا چھوٹا بچہ، وہ وہاں سے چلے. آباد علاقے ختم ہو گئے، سبزہ اور ہریالی ختم ہو گئی، اور سینکڑوں کلومیٹر ایسا سفر کیا کہ دور دور تک نہ کوئی انسان نظر آتا تھا، نہ کوئی سبزہ، نہ کوئی پانی، نہ کوئی زندگی کی چیز. فلسطین کی طرف سے آئے تو وہاں پہ تو سر سبزے ہیں، ہریالی ہے، پانی ہے، ہر چیز ملتی ہے، کہیں پہ بھی انسان آباد ہو جاتا ہے. لیکن جب وہاں سے عرب کا علاقہ شروع ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ ہریالی ختم ہو جاتی ہے، سبزہ ختم ہو جاتا ہے، انسانی آبادی ختم ہو جاتی ہے. اور وہ چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی ہے کہ فلاں جگہ پہنچنا ہے، وہاں جا کے آباد ہونا ہے. وہاں پہ جا کے اپنے بیٹے کو، جس سے اب بڑھاپے میں اولاد کے چلنے کی امید تھی، نسل چلنے کی امید تھی، اس کو وہاں چھوڑا، اپنی اہلیہ کو وہاں چھوڑا، اور اللہ کے حکم سے واپس پلٹ گئے. اور جب وہاں سے واپس پلٹے تو وہ دعا مانگی گئی جس کی معنویت کو سمجھنا اور اس کی گہرائی کو سمجھنا وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو ایسی جگہ پہ چھوڑ دیا ہے جہاں پہ کوئی ہریالی، کوئی پانی، کوئی سبزہ، کچھ نظر نہیں آتا ہے. صرف ایک چیز ہے، عند بیتک المحرم، وہاں پہ صرف آپ کا گھر ہے. چھوڑا کیوں ہے میں نے وہاں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ یہ لوگ نماز قائم کرنے والے بن جائیں. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ تو میں نے آپ کے حکم کی تعمیل میں کر دیا، اب آپ یہاں پہ آبادی کا انتظام فرما دیں
اگر آپ لوگوں کے دلوں کو ایسا نہ بنائیں کہ لوگ یہاں پہ آ کے لوگوں کا دل لگے تو یہاں پہ کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آپ لوگوں کے دلوں میں کچھ ایسی بات ڈال دیں کہ لوگوں کے دل اس جگہ کی طرف کھینچتے ہوئے چلے آئے. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو رزق عطا فرما دیجیے تاکہ یہ لوگ شکر گزار بنے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ وہاں کی کچھ آبادی کی ترتیب بن گئی. کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ یہاں رہنا چاہتے ہیں. پانی کی ترتیب اللہ نے بنا دی، وہ زمزم عطا فرما دیا گیا. وہ سارا وہ واقعہ ذہن میں تازہ کریں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنی اولاد کو یہاں بسا کے واپس چلے گئے فلسطین، اور کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے. تو سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فلما بلغ معه السعي، اب یہ بچہ اس قابل ہو گیا تھا کہ ابا کے ساتھ دوڑنا شروع کرے. چھوٹے بچے سے بھی محبت ہوتی ہے. پھر اس صورتحال میں اولاد ہو کہ اب بڑھاپے میں منتوں اور مرادوں سے ملی ہے، اور پھر اس اولاد کو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا قربان کیا کہ ایسی جگہ چھوڑ کے آ گئے جہاں پہ کوئی قبیلہ بھی اکٹھے ہو کے رہنا چاہے تو مشکل میں پڑ جائے، چاہے جائے کہ یہ ایک بچہ اور اس کی والدہ ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آ گئے. اب جب اپنی اولاد سے ملنے کے لیے آئے اور اولاد اس قابل ہے کہ اب اپنے ابا کے ساتھ اٹکیلیاں کریں گی، اس کے ساتھ چلے گی پھرے گی، قدم کے ساتھ قدم جوڑے گی، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اس بچے کو خواب دیکھا کہ اس بچے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کر دینا چاہیے. انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں. اندازہ کیجئے کتنی بڑی آزمائش ہے اور کتنا بڑا امتحان ہے. فانظر ماذا ترى، ذرا بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے. اپنے بیٹے سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے. تو بیٹا بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا. تو انہوں نے کہا کہ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جو حکم ہوا ہے آپ اس پہ عمل کیجیے، ہم انشاءاللہ صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین پہ لٹایا. فلما اسلما، دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا. وتلہ للجبین، اور بچے کو پیشانی کے بل زمین پہ لٹا دیا اور اپنی طرف سے اس بچے کے اوپر چھری چلا کے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. پورا واقعہ ذہن میں لے کے آئیے، کہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینی شروع کی، اور پھر کتنی بڑی ہجرت فرمائی. پھر منت و مرادوں سے بڑھاپے میں اولاد عطا ہوئی. پھر اس اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیا کہ وہ وہاں پہ جا کے آباد ہوں گے جہاں پہ رہنا ہی دشوار ہے. اور وہ اولاد تھوڑی بڑی ہوئی ہے، آس امید لگ گئی ہے اس سے کہ اس سے اللہ تعالیٰ میری نسل آگے چلائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی منشا یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تب خوش ہوتے ہیں کہ اس اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا جائے. اور انہوں نے لٹا کے قربان کر دیا. اور تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا. اللہ تعالیٰ نے بیٹے کے بدلے میں دمبے کی قربانی قبول فرما لی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا حکم ہوا، وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے ابراہیم کو ندا کی کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. تمہارے سے تو یہی ہو سکتا تھا نا کہ لٹا کے چھری چلا دو، تو چلا دی وہ چھری. اب آگے جان لینی ہے یا جان بخشنی ہے یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. ان کا فیصلہ یہ ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کو زندگی دینی ہے، ابھی ان کی جان نہیں لینی. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بس میں جو کچھ تھا انہوں نے سب کچھ اللہ کے نام پہ چھری اس کے اوپر چلا دی. اب یہ سب چیزیں علامتی اظہار ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا. کسی انسان کے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کتنا پورا کر سکتا ہے، وہ اللہ کے نام پر کیا قربان کر سکتا ہے، یہ دل کی باتیں ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اس دل کی باتوں میں کتنی صداقت ہے، اور اس کے دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا عمل اس کے دل کی باتوں سے کتنا مطابقت رکھتا ہے. منافق بھی کلمہ پڑھتے ہیں، مومن بھی کلمہ پڑھتا ہے، لیکن مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کی جانوں کو میں نے اپنے راستے میں لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے میں نے ان کا سودا کر لیا ہے. اور منافقین وہ ہیں کہ قرآن کریم ان کے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ جب آیت قتال نازل ہوتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں جیسے ابھی کے ابھی مریں گے اور غشی کے دورے پڑیں گے. دونوں نے کلمہ پڑھا ہے، دونوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اپنی زبان سے کہا ہے،
ایک وہ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان قربان کرنے کو ہر وقت آمادہ اور تیار ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مہاجرین اور انصار، جو ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے بیٹھے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوگا. بدر کے موقع پہ یہی فرمایا گیا نا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ ہمیں ارشاد فرمائیں کہ سمندر میں گھوڑے ڈالنے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. آپ ہمیں فرمائیں کہ فلاں جگہ تک سفر کرنا ہے، اس کے لیے تیار ہیں. آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کیا کریں گے؟ ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں جانیں قربان کریں گے، اور پھر ایسی جانیں قربان کریں گے کہ ہم لوگ میدان میں لڑ رہے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیمہ ہے وہ ایک سائڈ پر لگایا ہے بلندی میں کہ حضور اگر ہم سب کے سب اللہ کے راستے میں کام آ گئے، سب کے سب شہید ہو گئے، اس لیے کہ لڑنے کی تیاری تو لے کے گئے نہیں تھے. اگر ہم سب کے سب اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے جیسے کہ حالات نظر آ رہے ہیں، وہ لڑنے کے لیے بھی آئے ہیں، تعداد بھی زیادہ ہے، تیاری کر کے بھی آئے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ بچ کے جانے کی کوئی امید نہیں ہے. تو حضور ہم یہاں سب کام آ گئے، تو آج جناب کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیے گا، اس لیے کہ مدینہ میں ہمارے بیوی بچے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے پیچھے جان قربان کر دیں گے، آپ کو تکلیف نہیں ہونے دیں گے، آپ تک آنچ نہیں آنے دیں گے. ان کو اگر معلوم ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ لڑائی درپیش ہو جائے گی تو وہ ہرگز مدینہ میں نہ رکتے. وہاں مدینہ سے جب نکلے تھے تب تو لڑائی کا کسی کا ارادہ ہی نہیں تھا، پروگرام ہی نہیں تھا. تو اچانک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن کو یوم الفرقان بنائیں گے اور آج کے دن بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے کیسے ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو مفتوح کرتی ہے اور ان پر غالب ہوتی ہے. تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور پھر اپنے عمل سے اپنے آپ کو اپنے ایمان کو سچا کر دکھایا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، مومنوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، اب کسی کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا ہے اور کچھ اللہ کے پاس جانے کے انتظار میں بیٹھے ہیں. وما بدلوا تبدیلا، کسی چیز کو تبدیل نہیں ہونے دیا، زبان تبدیل نہیں ہونے دی. یہ وہ لوگ ہیں. اور ایک طرف وہ ہیں کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اظہار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، اس کا اظہار کیا، لیکن وہ دل کی بات نہیں تھی. جب آیت قتال نازل ہوئی تو غشی کے دورے پڑنے لگے کہ اب تو جان دینی پڑے گی، اور کوئی بہانہ کرنے لگا، کوئی بہانہ کرنے لگا. تو انسان اپنے عمل سے دکھاتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس وقت میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خواب دکھایا کہ وہ اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، تصور کیجئے کہ اپنے اس بیٹے سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہو سکتی تھی. کوئی مال، کوئی مرتبہ، کوئی منصب، کوئی اور چیز ایسی ہو سکتی تھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ بن جائے؟ سب سے قیمتی چیز اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کا یہ بیٹا جو اس وقت اب اس قابل ہو گیا تھا کہ اپنے والد کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل سکے، یہ ان کی سب سے قیمتی متاع تھی اس دنیا کی. اور جب محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہوتے ہیں کہ سب سے قیمتی چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، تو فوراً اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر دی. اس بات پہ میں نے اتنا زور اس لیے لگایا، اور اس کی وہ باتیں جو یقیناً ہم سب کے علم میں ہیں، ہم سب سمجھتے ہیں، اس کو پھر بھی میں نے زیادہ ایک لفظ کو بیان کی اس وجہ سے کہ میں اگلی بات کے لیے بنیاد بنا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ بیچارہ جانور، گائے، بھینس، بکری، اونٹ، اس کا خون اللہ کو نہیں چاہیے. اس کو تکلیف دینا اللہ تعالیٰ کی منشا نہیں ہے. یہ علامت ہے اس چیز کی کہ میرے پاس جو کچھ ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کی قربانی مانگیں گے تو میں اللہ کے راستے میں لٹا دوں گا. ہم نے قربانی کر کے دراصل اپنے ان عزائم کا، اپنی ان نیتوں کا اظہار کرنا ہے کہ یا اللہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے، جب آپ کا مطالبہ ہو کہ اس کو میرے راستے میں قربان کرو تو کچھ سوچے سمجھے بغیر میں آپ کے راستے میں قربان کر دوں گا، پھر چاہے وہ بکرا ہو یا گائے ہو یا کچھ بھی ہو. یہ قربانی اس چیز کا اظہار ہے، یہ شعار اس وجہ سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی علامت اس وجہ سے بنتی ہے. ورنہ بکرے تو سارا سال کھاتے ہیں ذبح کر کے، گائے تو پورا سال کٹتی ہے. تو گائے کو ذبح کروانا یا بکرے کی گردن کٹوانا یہ مطلوب نہیں ہے.
مطلوب یہ ہے کہ ذرا دکھاؤ کہ تمہارے زبان پہ جو آتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کروں گا، تو تم قربان کر سکتے ہو؟ کر کے دکھاؤ نا ذرا. تو کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس بکرا ہے، میں آپ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں. کوئی کہتا ہے میرے پاس گائے ہے، میں آپ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں. کوئی کہتا ہے میرے پاس اونٹ ہے، میں آپ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ ہم سے مطالبہ کریں گے ہم آپ کے راستے میں قربان کر دیں گے. جیسے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو سب سے قیمتی متاع تھی اپنا بیٹا، انہوں نے آپ کے راستے میں قربان کر دیا تھا جب ان کو یہ لگا کہ آپ اس سے خوش ہوتے ہیں. یہ ہے قربانی کی روح جو آیت خطبے میں پڑھنے کی سعادت ملی. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. ان جانوروں کا خون، ان کا گوشت اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچے گا، یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی چیزیں نہیں ہیں. یہ گوشت و خون تو یہاں ہے، یہاں پہ اس دنیا میں ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تک پہنچنے والی چیز تمہارا تقویٰ ہے. کیا عزائم تھے دل میں، کیا نیتیں تھیں جب قربان کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ تک یہ چیزیں پہنچیں گی. تو قربانی اس نیت سے اور اس روح کے ساتھ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم قربانی کریں اور اس وقت عزم یہ ہو، اس وقت نیت اور جذبہ یہ ہو کہ یا اللہ اس موقع پہ آپ اس چیز سے راضی ہو رہے ہیں تو ہم اس کو آپ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں. اگر آپ کسی اور چیز سے راضی ہوتے تو ہم وہ بھی آپ کے راستے میں قربان کرتے. یہ ہے قربانی کی روح. اگر قربانی ہم اس روح سے اور اس جذبے سے کریں تو اس بےہودہ اعتراض کا اور اس غلط فہمی کا بھی ہم لوگوں کو جواب مل جاتا ہے، اس کا بھی حل سامنے آ جاتا ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے آپ لوگوں نے اتنے جانوروں کی جان لے لی، اس سے تو بہتر تھا آپ کچھ پیسے اللہ کے راستے میں دے دیتے، آپ کسی غریب کو کے گھر میں پانی کا بندوبست کروا دیتے، آپ کسی کی بہن بیٹی کو جہیز بنا کے دے دیتے. بھائی جہیز، پانی کا بندوبست کرنا، غریبوں کے کام آنا، یہ سب چیزیں اچھے کام ہیں، لیکن میں اپنے رب کو راضی کرنے سے بڑھ کے کچھ کام نہیں کروں گا. اور آج کے دن میرا رب خون بہانے سے زیادہ کسی چیز کو خوش نہیں ہوتا. ما عمل ابن آدم یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. انسان یوم النحر کو یعنی قربانی کے دن کوئی عمل ایسا نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ محبوب ہو. ہم اس دن نمازیں پڑھتے ہیں، ہم اس دن کسی غریب کے گھر راشن بھجواتے ہیں، ہم اس دن کسی بہن بیٹی کے لیے جہیز کا بندوبست کرتے ہیں، ہم اس دن کسی کے ہاں پانی کا بندوبست کرتے ہیں. سب اچھے کام ہیں، لیکن سب سے زیادہ آج کے دن میرا رب خون بہانے سے خوش ہوتا ہے. اور کتنا خوش ہوتے ہیں؟ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں وَإِنَّهُ لَيُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا. یہ جو تم قربانی کر رہے ہو، اس کے کھر، اس کے بال، اس کا چمڑا اور اس کی جو چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میزان میں لا کے تولیں گے، ساتھ میں اس کو تمہارے ساتھ پیش کیا جائے گا تمہارے اعمال کے ساتھ. صرف یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں مسلمان نے 2026 کی ذی الحج کو قربانی کی ہے لہٰذا اس کی قربانی کو میزان میں لا کے رکھو. نہیں، یوم القیامت بقرونہا، یہ جانور اپنے کھروں سمیت وہاں لا کے کھڑا کیا جائے گا. فطیبوا بہا نفسا، اس کو کرنے کے لیے خوش دلی سے آمادہ ہو جاؤ. وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ فِي الْأَرْضِ. یہ خون زمین کے بعد میں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ قبول پہلے ہو جاتا ہے. یہ کیوں ملتا ہے؟ اس لیے ملتا ہے کہ آج کے دن میرے رب کو اپنے راستے میں اس خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے. اچھا کام اس لیے نہیں کرنا کہ مجھے اچھا کام کر کے تسلی ہوتی ہے، مجھے اچھا کام کر کے خوشی ملتی ہے. بہت سے لوگوں نے کتنی بڑی غلط فہمی پال رکھی ہے. انسان دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہ کرنے کے لیے آیا ہے جو اللہ چاہیں گے. انسان دنیا میں اپنی خوشی کا خلیفہ نہیں ہے، انسان دنیا میں اپنی رائے کا خلیفہ نہیں ہے، انسان دنیا میں اپنے علاقے کا رسم و رواج کو پورا کرنے کا پابند نہیں ہے. یہ وہ کام کرنے کا پابند ہے جو مجھ سے میرا رب چاہے گا. تو یہ کہنا کہ فلاں نیک کام میں نے اس لیے سے کیا ہے کہ نیکی کر کے مجھے سکون ملتا ہے، فلاں کام میں نے اس لیے کیا ہے کہ نیکی کرنے سے میری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، فلاں کام میں نے اس لیے کیا ہے کہ ہمارے علاقے میں یہ کام کرنے کا رواج ہے. یہ تو نیکی کو برباد کرنے والی بات ہے. سب فاسد نیتیں ہیں. یہ نیکی اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ کسی کام کی نہیں ہے. نیکی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام اس لیے کیا ہے کہ میرا رب اس سے خوش ہو جائے، پھر ہے وہ نیکی.
پھر اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہوتا ہے. تو قربانی اس نیت سے کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی سے خوش ہوتے ہیں, اس خون بہانے سے خوش ہوتے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس چیز کا اظہار ہے کہ ہم نے اپنی سب سے قیمتی چیز کو آپ کے راستے میں قربان کر دیا. آپ اس سے بھی بڑھ کے کوئی چیز مانگتے تو ہم وہ بھی آپ کے راستے میں قربان کرتے. اللہ تعالیٰ اس نیت سے مجھے بھی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک مسئلہ بھی اس موقع پہ عرض کر دیتا ہوں. قربانی واجب تو ہے ان لوگوں پہ کہ جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم نقدی یا پیسے اور نقدی ملا کے اتنے ہوں کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے. یہ قربانی کا وہ نصاب ہے جو زکوٰۃ کا نصاب بھی ہے. لیکن قربانی کے لیے ایک چیز اور بھی ہے جس کو بہت سے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس پلاٹ ہوں, اس نے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ جب کبھی مہنگے ہوں گے تو میں بیچ دوں گا, نہیں مہنگے ہوں گے تو پڑے گئے. کسی کے پاس گھر میں ضرورت سے زیادہ ایسا سامان ہے جو انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے نہیں ہے, آسائشوں کی چیزیں ہیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں, بہت قیمتی ہیں, بہت قیمتی سنری ہے, بہت قیمتی کوئی گھڑیاں رکھی ہوئی ہیں گھر میں, اور کوئی ایسی چیز قیمتی رکھی ہوئی ہے کہ وہ مجھے شوق تھا چیزیں اکٹھی کرنے کا اور میں نے اکٹھی کر کے اپنے گھر میں وہ رکھنی ہے, اپنا شوق پورا کر لیا ہے, اور وہ قیمتی ہیں, وہ کئی لاکھ روپے کی بن جاتی ہیں, 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ کی بن جاتی ہیں. ایسی چیزیں اگر میرے پاس ہوتی ہیں تو مجھ سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں تھا. زکوٰۃ صرف انہی مالوں پہ ہوتی ہے جو 4 مال اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائے ہیں. ان چیزوں کا زکوٰۃ میں شمار نہیں کیا جاتا. لیکن اگر ایسی چیزیں کسی کے پاس ہیں اور وہ اتنی مالیت کی ہیں جتنی کہ 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے تو اس آدمی پر قربانی واجب ہے. فرق سمجھ میں آئے کہ اگر کسی کے پاس سونا ہے, چاندی ہے, نقدی ہے, تو اس کے پاس اگر زکوٰۃ ہو, اگر یہ ہوتی چیزیں تو زکوٰۃ بھی اس پہ واجب ہوتی سال گزرنے کے بعد, اور بغیر سال گزرے عید کے 3 دنوں میں اگر یہ چیزیں اس کے پاس ہیں جتنا نصاب ہوتا ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر, تو اس پہ قربانی بھی واجب ہے. لیکن ساتھ کے ساتھ قربانی میں ایک اور چیز بھی دیکھنی ہوگی جو زکوٰۃ میں نہیں دیکھی جاتی, وہ یہ کہ ضروریات سے زیادہ ایسی چیزیں جو میں نے اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہیں اور ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے بھی مجھ پہ قربانی واجب ہو جائے گی. لہذا بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی, لیکن عید کے دنوں میں ان کے پاس ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ضرورت سے زیادہ ہیں, گھر میں پڑی ہوئی ہیں, کبھی ان کا استعمال ہی نہیں ہوتا, وہ اپنی آسائشوں کے لیے, اپنے شوق پورا کرنے کے لیے لے کے رکھی ہوئی ہیں. تو ان لوگوں کے ذمہ قربانی واجب ہوگی, جو قربانی ضرور کریں گے. کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم کسی بڑی قربانی میں حصہ لے لیا جائے. اور ایک سہولت کی چیز صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ہمارے علاقے میں قربانی مہنگی ہے تو دور دراز کے علاقوں میں, اندرون سندھ میں, بلوچستان میں, ادھر پہاڑی علاقوں میں, دور دراز کے علاقوں میں, وہاں جانور چھوٹے بھی ہوتے ہیں, سستے بھی ہوتے ہیں. آپ نے جب قربانی اللہ کے لیے کرنی ہے اور گوشت اللہ کا شکر ہے کہ سارا سال اللہ کھلاتے رہتے ہیں, تو کسی ایسی جگہ پہ آپ قربانی کا حصہ لے کے وہاں پہ کسی غریب مسکین کے لیے اس کو وقف کر دیں کہ قربانی وہاں کی جائے اور غریبوں میں تقسیم کر دی جائے. اس لیے کہ مقصد تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا وہ مطالبہ پورا ہو جائے. تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی عمل کرنے والا بنائے اور ہمارے اعمال کو قبول بھی فرما لے. اب وہ آخری بات میں عرض کرتا ہوں جو میں کہہ رہا تھا کہ یہاں تک تو بات تھی جو حضرت جی نے حکم فرمایا تھا آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کا. اب آخری بات یہ ہے کہ ہم بزرگوں کے ہاں جاتے ہیں, ہمارے دلوں میں بزرگوں کی تعظیم اور ان کی تکریم بھی ہوتی ہے, اور ہمیں اس چیز پر فخر بھی ہوتا ہے کہ ہمارا بزرگوں سے تعلق ہے, بزرگ ہمیں پہچانتے ہیں, کبھی ان کے سامنے ہمارا نام لیا جائے تو وہ ہمیں پہچان لیں گے. اور واقعتاً یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ لوگ کہ جن کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے, جن کو ہم اللہ کا ولی کہتے ہیں, ہم لوگ ان کو یاد رہیں تو امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں بھی اور اپنے نیک اعمال میں بھی ہمیں اپنے ساتھ شامل رکھیں گے, یاد رکھیں گے انشاءاللہ. لیکن اس تعلق کو, اس نسبت کو, اس تکریم کے جذبے کو, عظمت کے جذبے کو ہم مزید کارآمد بنا سکتے ہیں, جس سے بہت سے لوگوں کی جس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. وہ یہ ہے کہ یہ بزرگ ہماری طرح انسانی ہیں, انہوں نے کچھ کام کیے ہیں, کچھ اعمال کیے ہیں, کچھ ریاضتیں کی ہیں, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں. وہی کام, وہی اعمال, وہی چیزیں ہمیں بھی کرنی چاہیے تاکہ ہم سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. دیکھیے
انسان کوئی بھی کام کرتا ہے وہ کام اپنی نسبت کی وجہ سے کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے انسان کو. عام طور پہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ ہماری عادت کہلاتی ہے, ہمارا طرز عمل کہلاتا ہے, طرز زندگی کہلاتی ہے. یہی کام اللہ کی ناراضگی والے ہو تو ہم اس کو کرتوت کہتے ہیں, اور یہی کام اگر اللہ کی رضامندی والے ہوں تو ہم اس کو اعمال صالحہ کہتے ہیں, ہم اس کو فضیلت والے کام کہتے ہیں, ہم اس کی وجہ سے کسی شخص کو اللہ کا ولی کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے, ان کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایک ترتیب سے ہفتے بعد یا کسی کو 15 دن کے بعد مجلس ذکر میں بزرگوں کے پاس حاضر ہونے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اس کے لیے جو بھی قربانی دی جاتی ہے, جو سفر کیا جاتا ہے, جو اپنے کاموں کو اپنی روٹین کو آگے پیچھے کیا جاتا ہے, جو واپسی پہ بے آرامی برداشت کی جاتی ہے, موسم کی سختی برداشت کی جاتی ہے, یہ سب کے سب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نام اعمال میں ہمارے لیے اس کو ذخیرہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرما دے. لیکن اسی کام میں اتنی ہی چیز میں رہتے ہوئے ہم اس کو مزید بامقصد اور مزید کارآمد بنا سکتے ہیں. اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ایک صاحب تشریف لا رہے ہیں اور وہ مجلس ذکر میں بیٹھتے ہیں اور اللہ کا نام لیتے ہیں, ان کو سب کچھ حاصل ہو گیا. انہی کے ساتھ ایک دوسرے صاحب تشریف لا رہے ہیں اور وہ تشریف لا کے حضرت جی کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی مجلس میں یہ بات سنی ہے کہ فلاں فلاں کام کرنے غلط ہیں, ان میں سے یہ 2 کام 3 کام میری زندگی میں پائے جاتے ہیں, مجھ سے غلط کام ہو جاتے ہیں. آپ نے بتا دیا کہ یہ غلط ہیں, مجھے یہ بھی فرما دیجیے کہ یہ غلط کام میں چھوڑوں کیسے. وہ سبق لے کے جائیں یہاں سے. آپ نے فرمایا کہ مجلس میں بیٹھ کے کسی کا برا تذکرہ نہیں کرنا, غیبت ہوتی ہے. حضرت میری زبان نہیں رکتی, میں جب بھی کسی سے ناراض ہوتا ہوں تو میں اس کی پیٹھ پیچھے ضرور اس کی برائی کرتا ہوں, یہ میری عادت چھوٹتی نہیں ہے. یہ تو آج جناب نے فرمایا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا, تو میرے لیے دعا بھی فرمائیں اور مجھے بتائیں کہ میں اس کام سے اپنی جان کیسے چھڑاؤں, یہ کام مجھ سے چھوٹ کیسے جائے. پھر جو حضرت ارشاد فرمائے 15 دن بعد دوبارہ حاضری ہوتی ہے, 1 مہینے بعد دوبارہ حاضری ہوتی ہے, ہفتے بعد دوبارہ حاضری ہوتی ہے, تو اپنا محاسبہ کریں اور اس محاسبہ کرنے کے بعد حضرت کی خدمت میں یہ بات عرض کریں کہ آپ نے مجھے غیبت چھوڑنے کے لیے, میں مثال کے طور پہ غیبت کی بات کر رہا ہوں, جھوٹ بھی ہو سکتا ہے, ماں باپ کی نافرمانی بھی ہو سکتی ہے, پڑوسیوں کی حق تلفی بھی ہو سکتی ہے, بہت سارے کام ہو سکتے ہیں, برائیاں جو ہر انسان میں پائی جا سکتی ہیں. تو کوئی بھی چیز جو میرے اندر پائی جاتی ہے برائی, حضرت نے بیان فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا, یا مجھے کہیں دوسری جگہ سے سننے کو ملا, تو اب کرنے کا کام یہ ہے کہ حضرت سے براہ راست ملاقات کر کے ان کی خدمت میں رکا لکھ کے جوابی لفافے کے ساتھ یا اپنے نمبر کے ساتھ یہ کسی بندے کی ذمہ لگا کے کہ مجھ سے یہ غلط کام جو میں نے سنا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے نہیں چھوٹتا, تو آپ مجھے ارشاد فرمائیں کہ اس کے چھوڑنے کی کیا ترتیب ہونی چاہیے تاکہ مجھ سے چھوٹ جائے. اور پھر 1 ہفتے بعد ہماری روٹین ہے, 15 دن کے بعد ہماری روٹین ہے, 1 مہینے کے بعد ہماری روٹین ہے, تو اس کے موقع پہ آ کے اس کا اپنا محاسبہ کریں کہ میں پچھلی مرتبہ جب آیا تھا تو اس کام کے چھوڑنے کے لیے یہ میں سبق لے کے گیا تھا, آج میں کس پوزیشن پہ ہوں. میں 1 مہینے میں کم از کم 10 مرتبہ خدا نخواستہ جھوٹ بول دیتا تھا, تو کیا 9 مرتبہ پہ آیا یا نہیں آیا, 8 مرتبہ پہ آیا کہ نہیں آیا. کم از کم اتنا ہوا کہ نہیں کہ جھوٹ بولتے ہوئے مجھے احساس ہو گیا کہ غلط کام کرنے لگا, بعد میں توبہ کر لی. گناہ کے بعد گناہ کا احساس ہو جانا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی اور فضل ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. تو اگلی روٹین میں جب آپ یہاں پہ تشریف لائیں تو آنا بھی ہے, اتنی ہی مشقت ہوئی, اتنا ہی وقت لگا, اپنا محاسبہ کرنے کے لیے چند سیکنڈ چاہیے کہ پچھلے 1 ہفتے میں جو میں یہاں سے سبق لے کے گیا تھا وہ سبق کتنا میری زندگی میں آیا ہے. اگر کچھ حاصل ہو گیا اللہ تعالیٰ کے شکر بھی ادا کریں, بزرگوں کے خدمت میں مزید دعاؤں کی درخواست بھی کر دیں, اللہ تعالیٰ مزید بہتر کر دے. حاصل نہیں ہو سکا مزید کوشش کرنی چاہیے, پھر نہیں حاصل ہوتا تو دوبارہ عرض کرنا چاہیے کہ میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ فلاں چیز چھوٹ نہیں رہی مجھ سے, آپ نے اس کے چھوڑنے کی یہ ترتیب مجھے بتائی تھی, میں وہ ترتیب پہ عمل بھی کر رہا ہوں, لیکن میں اتنا گناہگار ہوں کہ پھر بھی مجھ سے وہ عادت نہیں چھوٹ رہی, تو اب مجھے فرمائے مزید میں کیا کروں. پھر نیا سبق لے کے جائیں. 1 گناہ چھوٹ گیا تو اب دوسرے گناہ کی مشق شروع ہو جائے, 2 چھوٹ کے تو تیسرے کی مشق شروع ہو جائے. جتنا زیادہ ہماری زندگی سے گناہ ختم ہوتے جائیں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا رہے گا.
اسی طرح بہت سے کام حضرت کرنے کے بتاتے ہیں، مصنون اعمال بتا دیے، بہت سے وظائف بتا دیے، تو وہ وظائف بھی اپنی زندگی میں لانے کے ہوتے ہیں. تشریف بھی لائے، وقت بھی اتنا ہی لگا، مشقت بھی اتنی ہی برداشت ہوئی. اب ایک صاحب وہ ہے کہ جو آئے اور صرف اس خوش فہمی میں ہے کہ حضرت سے ہر دفعہ ملاقات ہو جاتی ہے، حضرت کو میں یاد ہوں، حضرت مجھے یاد رہتے ہیں، میرا حضرت سے ایک تعلق ہے، بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی اور چلے گئے. اور دوسرے صاحب آئے ہیں، ان کو ہر ہفتے کے بعد کوئی نیا کام کرنے کو ملتا ہے، ایک برا کام ان سے چھوٹ جاتا ہے. ہر 15 دن کے بعد ایک اچھا کام ان کی زندگی میں آتا ہے، ایک برا کام ان کی زندگی سے نکل جاتا ہے. ہم آسانی سے تجزیہ کر سکتے ہیں کہ کس کا آنا زیادہ بامقصد کارآمد ہے. تو یہ کام ہے بزرگوں سے کرنے کے، اور یہ چیز سیکھنے سے آتی ہے، یہ چیز سننے سے نہیں آتی. سننے کے بہت فائدے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن انسان ترقی کرتا ہے سیکھنے سے، تربیت سے. ہم سب جمعے کے لیے جاتے ہیں اور مولانا صاحب ہمیں قرآن کریم بھی سناتے ہیں، احادیث مبارکہ بھی سناتے ہیں، ہمیں مسائل بھی بتاتے ہیں. اور جو لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں، جن کو اللہ نے اچھا حافظہ دیا ہے، ان کے حافظے میں سینکڑوں مسائل ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حاضرین کے سامنے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو علماء کے سامنے بھی نہیں ہوتے، اس لیے کہ انہوں نے 2 مسجدوں میں 3 مسجد میں جمعہ پڑھا، ان کو مختلف علماء سے سننے کا موقع ملا. ہر عالم نے اپنے علم کی جو سب سے پسندیدہ اور سب سے اچھی چیزیں تھیں وہ اپنے سامعین کے سامنے رکھی. جو یہ اس مسجد کے مولانا صاحب ہیں، ان کے پاس اپنی پسندیدہ چیزیں تھیں، لیکن ساتھ والی مسجد کے مولانا صاحب کی جو قیمتی باتیں تھیں وہ ان کے پاس نہیں تھیں. جو سامعین یہاں پہ بھی آ رہے ہیں، وہاں بھی کبھی جا رہے ہیں، ان کے پاس 2 مولانا صاحب کی قیمتی چیزیں آ گئی. تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی قیمتی بات ہو جو ان مولانا صاحب کے پاس نہ ہو، لیکن کیا اس 1-2 قیمتی باتوں کی وجہ سے کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں مولانا صاحب سے زیادہ کارآمد ہو گیا اور کامیاب ہو گیا، علم کی دنیا میں مجھے زیادہ کچھ حاصل ہو گیا؟ نہیں سمجھتے. فرق کیا ہے؟ ان مولانا صاحب نے اپنی زندگی کا کچھ وقت نکال کے ایک خاص نصاب میں، ایک خاص نظام میں اپنے آپ کو ڈھالا ہے، اپنی محنت کی ہے، ایک خاص سلیبس کو، نصاب کو پڑھا ہے، اس طریقے سے اپنی تربیت کی ہے. تو وہ حضرات کہ جو یہاں پہ تشریف لائے، ذکر میں شامل ہوئے، زبان پہ اللہ کا پاک نام جاری ہو گیا، ان کو سب سے قیمتی چیز حاصل ہو گئی. بلا شبہ اس سے بڑھ کے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اعتکاف کے موقع پہ بہت ہی قیمتی بندوبست کیا گیا لوگوں کے کھانے پینے کا، آرام کا. ہم نے اپنے حضرت سے مجلس میں کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا ہے. بہت قیمتی بندوبست کیا گیا. اور جب رمضان شریف ختم ہوا تو جب رمضان شریف مکمل ہوا تو اس کا اچھا خاصا بجٹ بن گیا، بہت بڑا خرچہ بن گیا. اور اتنا بڑا خرچہ تھا کہ اس کے لیے ادھار کرنا پڑا. تو کسی نے عرض کیا کہ حضرت اتنا بڑا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، سادہ کھانے پینے سے بھی تو رمضان شریف گزر ہی جانا تھا. تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ان سب لوگوں نے اعتکاف میں بیٹھ کے جتنی اللہ کی عبادت کی ہے، میں ان سب کا حساب نہیں کرتا. کسی ایک شخص کا ایک مرتبہ اگر اللہ کہنا قبول ہو گیا تو یہ سب چیزیں نفع سمیت حاصل ہوگی جو ہم نے اس پہ خرچ کیا ہے. اتنا قیمتی ہے اللہ تعالیٰ کا نام. دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نام کی کوئی چیز بدل نہیں بن سکتی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جنہوں نے یہاں پہ مجلس ذکر میں حاضر ہوئے، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ذکر میں شمولیت ہو گئی، سب سے قیمتی چیز مل گئی. لیکن اسی قیمتی چیز کے ساتھ ساتھ اس آدمی کو زیادہ قیمتی چیز مل گئی جنہوں نے حضرت کا بیان بھی سنا. اور ان صاحب کو اسی سفر میں اتنی ہی مشقت میں مزید قیمتی چیزیں مل گئی اگر انہوں نے اپنے آپ کو حضرت کے نظام تربیت میں بھی شامل کر دیا. حضرت گناہ کیسے چھوڑے جاتے ہیں، سیکھنے کا کام ہے. حضرت نیک اعمال کیسے کیے جاتے ہیں، سیکھنے کا کام ہے. حضرت لا الہ الا اللہ کیسے کہا جاتا ہے، سیکھنے کی چیز ہے. اللہ کا نام کیسے لیا جاتا ہے، سیکھنے کی چیز ہے. دعا کیسی کی جاتی ہے، سیکھنے کی چیز ہے. یہ سب چیزیں سننے سے نہیں آتی ہیں، یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں. تو آپ حضرات دعا فرمائیں کہ یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے والا بنائے، اور آپ حضرات بھی اس کا عزم کریں کہ جو حضرات تشریف لاتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں، وہ اپنے آنے کو مزید قیمتی بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارا آنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ساتھ ہی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے. بھائی کرم دین صاحب جو ہماری خانقاہ کے بہت ہی مکرم ساتھی تھے، اجتماع کے موقع پہ کھانا پکانے کے لیے تشریف لاتے تھے، 6 دن یہاں قیام فرماتے تھے.